ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں کامران شاہد. آج ہمارے گیسٹ جو ہیں بڑے خاص ہیں, ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس جاؤں, پاکستان میں جس ویڈیو نے اس وقت تہلکہ مچایا ہوا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی ویڈیو, اور اس میں وہ جو پی ایس ایل کے کھلاڑی ہیں ان کو کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ سنیں دیں. کیونکہ پہلا سوال میرا ڈاکٹر صاحب سے پی ایس ایل کو لے کے ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ کلیم کیا ہے کہ فائنل کروا کے دہشت گردی کو شکست دی ہے. حکومت کا بھی یہی دعویٰ ہے. ذرا عمران صاحب کی ایک منٹ کی گفتگو سن لیں. 2-3 نہیں آنا تھا زیادہ تھا, باقی تو سارے جو پٹیچر پلیئر ریلو کٹے تھے انہوں نے ویسے ہی آ جانا تھا. یہ میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں جانتا جو کہ فورن پلیئر آ کے وہ مجھے لگتا ہے ایسے کسی سے پکڑ کے لے آئے, کسی کو افریقہ سے پکڑ لیا فورن پلیئر آ کے, ہمیں نہیں پتا کون تھے. لیکن سر وہ آپ فیملی کو تو وہ دیتے ہیں کریڈٹ ہے کہ وہ تو آیا تھا. اور کہہ رہا ہوں کہ اگر فورن پلیئر جس طرح کے فورن پلیئر جو یہاں آ گئے انہوں نے ویسے بھی آ جانا تھا, اب ان کو پیسے تھے وہ ویسے بھی آ جاتے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے. جو بڑے نام ہیں انہوں نے نہیں آنا تھا نا, وہ تو ویسے نہیں آنا, وہ آئے. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. آپ عمران صاحب گفتگو سن رہے ہیں. تحریک آپ بھی ایک پارٹی کے ہیں, رہنما ہیں, اور عمران صاحب بھی ایک رہنما ہیں. پی ایس ایل کو لے کر عمران صاحب نے جو گفتگو فرمائی, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی جو ہے اس کو شکست نہیں ہوئی کیونکہ اس جگہ کو جی ایچ کیو بنا کے فوج کو لا کر یہاں پہ ناکے لگا کے فائنل کرایا گیا, تو یہ میسج باہر نہیں گیا کہ اس ملک میں پیس ہے ایک فائنل سے پنجاب گورنمنٹ نے جو کرایا ہے. اور دوسرا انہوں نے آج پلیئرز کو پھٹیچر کہہ دیا, انٹرنیشنل پلیئرز کو. آپ کی اپنی کیا رائے ہے سر اس کے اوپر؟ دیکھیے, جو آپ نے دوسری بات کی ہے کامران شاہد, جناب کوئی پھٹیچر یا اس طرح کے الفاظ کی, اس پر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. یہ روٹین کے سلینگ لینگویج کے الفاظ ہیں, کوئی چاہے اس کا معنی برا لے لے, کوئی اتنا برا نہ لے, یہ کوئی اتنی میننگ فل بات نہیں ہے, کمنٹ نہیں کروں گا. جو پہلا حصہ ہے جو سیکیورٹی اور فوج کے زیر انتظام کروانے کے حوالے سے کہا ہے, میں 100% ایگری کرتا ہوں. اچھا دیکھیے, آپ اگر فوج کے زیر سایہ کرکٹ پروگرام کروا لیں اور مساجد کو بند کر کے اور آدھا کرفیو لگوا کے کروائیں تو ٹھیک ہے, لوکل حد تک آپ کا ایک اقدام ضرور ہے, مگر اس سے کوئی ایسا خاص میسج جو شور مچایا جا رہا ہے وہ میسج بنتا نہیں ہے, نہ وہ میسج جاتا ہے. دنیا بھی اندھی نہیں ہے, ساری دنیا اور میڈیا بھی اندھا نہیں ہے کہ آپ پوری فوج کے زیر اہتمام یا رینجرز کے زیر اہتمام یا ہاف کرفیو کی شکل میں مسجدیں بند کر کے آدھی لائف معطل کر کے ایک میچ کروا لیں, تو اس کا مطلب یہ کیسے لیا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی کو شکست دے دی ہے؟ دہشت گردی کو شکست اس دن ہوگی جب دہشت گردی کا پاک سرزمین سے خاتمہ ہوگا, دہشت گردی کی نرسریاں ختم ہوگی, دہشت گردی کی نظریاتی سوچ ختم ہوگی, دہشت گرد کے فیسیلیٹیٹر, ان کے سپانسر اور ان کو تحفظ دینے والے ختم ہوں گے, اور ہر شخص اپنی جان اور مال کے سلسلے میں خود ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ وجہ فرما رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ جو ہے جائے گا جی ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں, یہ آپ بالکل اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا جو آپ فرما رہے ہیں. لیکن پچھلے 8 سال سے اوپر ہے پنجاب گورنمنٹ موجود ہے ایک ہی پارٹی کی, پولیس بھی ان کے انڈر ہے اور پولیس کو بہتر کرنے کا بھی ان کا آبجیکٹو تھا. تو آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے, اگر ہم پنجاب کی بات کریں جہاں پہ اب رینجرز کو بلا لیا گیا ہے, کیا ناکام ہوئی ہے پوری طرح؟ کیونکہ جیسے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایک میچ کرانے کے لیے بھی فوج کو بلایا گیا ہے. پنجاب پولیس کی اتنی استعداد نہیں ہے. آپ کے خیال میں فیل ہوئی ہے, اور کیوں فیل ہوئی ہے پھر اگر ہوئی ہے تو؟ جی 100% فیل ہوئی ہے, یہ تو پہلے سوال کا جواب ہے. 100%, there is no doubt about that, absolutely no doubt about that. فیل ہوئی ہے, ٹوٹل فیلئر ہے. اب آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیوں. جواب بڑا سادہ ہے. جب آپ بھرتیاں ساری میرٹس کے خلاف کریں گے, سیاسی بنیادوں پر کریں گے, استحقاق کے خلاف کریں گے, ترقیاں میرٹ کے خلاف کریں گے, مستحق لوگوں کو پروموٹ ہی نہیں کریں گے, غیر مستحق لوگوں کو پروموٹ کریں گے, نالائق لوگوں کو, پھر ان سے سیاسی مقاصد لیں گے, آپ کے ایم این اے ایم پی اے انہیں غنڈہ گردی کے لیے یوز کریں گے, دہشت گردی کے لیے یوز کریں گے, انہی کے ہاتھوں سانیہ ماڈل ٹاؤن جیسے قتل عام کروائیں گے, انہی کے ہاتھوں اپنے مخالف فریق کو پولیس مقابلے کے ذریعے قتل کروائیں گے, انہی کے زور پر آپ ناجائز قبضے کروائیں گے. ان کے ہاتھوں جب غنڈہ گردی, بدماشی, دہشت گردی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے خلاف
اقدام کرائیں گے تو وہ بھی غنڈہ گردی کریں گے, وہ بھی اپنے مفادات حاصل کریں گے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ختم ہوگی, کوئی انہیں پوچھ نہیں سکے گا. کسی پولیس افسر بڑے چھوٹے کے خلاف کارروائی ہوگی تو کوئی ایم پی اس کی بچاؤ کے لیے آ جائے گا, کیونکہ رات دن وہ ان کے کارندوں کے طور پہ کام کرتے ہیں, ان کے بہاف پر ان کے مخالفین کو ہراساں کرتے ہیں. تو جب آپ نے سارا نظام, جس کو آوا کا آوا کہتے ہیں, اسے اپنی سیاسی مفادات کی بنیاد پر, دہشت گردانہ مفادات کی بنیاد پر, جرائم پیشہ سوچ کے جو ایم پی ایس کے دھڑوں میں ہیں ان کی بنیاد پر تباہ کر رکھا ہے اور میرٹس کو ختم کر رکھا ہے, اور ہر چیز قانون کے خلاف, میرٹس کے خلاف, اصول کے خلاف ہو رہی ہے. نظام نام کی کوئی شے نہیں ہے, جسٹس اور عدل اور انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہے, تو فیلئر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کی ویژن جو ہے, ویسے تو وہ اتنا زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, سڑکیں بنوا رہے ہیں, بریجز بنوا رہے ہیں, بسیں چلا رہے ہیں, ٹرین چلا رہے ہیں, آپ کے خیال میں ان کی پرائرٹی پولیس ریفارمز نہیں ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پولیس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ آپ کا یہ تجزیہ ہے یا رائے ہے؟ جی ہاں, آپ نے ایک لفظ بولا ہے کہ ان کا ویژن ہے یا نہیں ہے. میرے نزدیک تو ان کے ہاں ویژن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. ویژن کروڑوں میل فاصلے سے بھی ان کے قریب نہیں گزرا دونوں کے ہاں سے. ان کے ہاں ویژن صرف یہ ہے مال بنانا, کرپشن کرنا, ہر ٹھیکے سے پیسہ بنانا, ہر تقرری سے پیسہ لینا, ہر ٹھیکے سے پیسہ لینا, ہر محکمے سے پیسہ لینا, بچوں کے ذریعے ہر تھانے سے پیسہ لینا, ہر ایس ایچ او سے, ڈی ایس پی سے, ایس پی سے, آئی جی, ڈی آئی جی تک روزانہ کی برآمدگی اور وصولیات کرنا, اپنا کاروبار کرنا ملک کے اندر اور باہر, اور اپنے مخالفوں کو دبا کے رکھنا, ایک لوٹ مار. اس کو اگر آپ ویژن کہہ سکتے ہیں تو آپ کہہ لیجئے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب نے ہرجانہ کیا ہے عمران خان نہ آئیڈیالوجی ہے, نہ کمٹمنٹ ہے, نہ جسٹس ہے. ڈاکٹر صاحب, نہ ویژن ہے, نہ آئیڈیالوجی ہے, نہ کمٹمنٹ ہے, نہ جسٹس ہے, نہ ٹرانسپیرنسی ہے. جی سر, انہوں نے ہرجانہ کیا ہوا ہے عمران خان کو, کیونکہ عمران خان صاحب نے الزامات لگائے تھے شہباز شریف صاحب نے, اس طرح جس طرح آپ الزام لگا رہے ہیں نا کرپشن کے شہباز شریف صاحب پہ, اس طرح عمران خان بھی لگاتے ہیں ان کے اوپر, تو انہوں نے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ کما رہے ہیں کک بیک سے شہباز شریف صاحب, تو آپ پہ نہ ہرجانہ ہو جائے, میں یہ سوچ رہا ہوں صرف اس بات پہ. جی وہ تو کوئی نہیں, ہمارے نام تو ہرجانوں سے بڑھ کر, ہمارے ہاں تو قتل عام ہو چکے ہیں, ہرجانے کیا چیز ہے. ہم پھر بھی الحمدللہ تعالیٰ انصاف کے حصول کے لیے مظلوموں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہرجانے ہوں یا دائیں بائیں ہوں, ان سے کوئی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ملک کی فکر ہے, 20 کروڑ عوام کی فکر ہے, مظلوموں کی فکر ہے, اس ملک کے قانون کی فکر ہے, اس ملک کے آئین کی فکر ہے, اس ملک کی بقا کی فکر ہے. اس ملک کے خلاف ہرجانہ ہو چکا ہے. آپ کسی کے ہرجانے کی کیا بات کرتے؟ یہ تو ملک ہرجانے میں ہے. اس ملک کے خلاف مقدمہ کیا جا چکا ہے. ملک کی سالمیت اس کے خلاف مقدمہ ہے. ملک کی سالمیت جیل میں ہے, ملک کی آزادی جیل میں ہے, قانون اور انصاف جیل میں ہے, ملک کا آئین جیل میں ہے, غریب عوام جیل میں ہے, پورا ملک جیل خانہ ہے. ہرجانے تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں. یہاں ملک صرف لٹیروں کا ہے, قبضہ مافیے کا ہے, طاقتور گروہوں کا ہے, مقتدر اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ملک ہے. 20 کروڑ عوام, اس میں بھیڑ بکریاں ہیں, غلام ہیں, قیدی ہیں. یہ کنڈیشن ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اب آپ کو پتا ہے پیناما کا فیصلہ محفوظ ہو چکا اور 1-1.5 ہفتے میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. ہمارے اپنے اخبار کی بریکنگ خبر تھی کہ متوقع فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آنے کے ایک چانسز کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے الیکشن وقت سے پہلے کرانے کے انتظامات بھی کر لیے ہیں. آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے کہ پیناما کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آ سکتا ہے, اور اگر آ جاتا ہے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ان کے لیے, یا جس طرح حکمران پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آ گیا تو ہمدردی کا ووٹ نواز شریف صاحب کو ملے گا, وہ اگر ڈسکوالیفائی بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ رائیونڈ میں بیٹھ کے الیکشن جیت جائیں گے. آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے کامران شاہد صاحب, آپ نے 3-4 چیزیں اکٹھی پوچھ لی ہیں. سب سے پہلے تو آتے ہیں انالیسز پر کہ آپ کے اخبار نے ایک بریکنگ نیوز دی, یا بہت سے لوگ جو انالسٹ ہیں وہ بھی اس بارے میں اپنی قیاس آرائی کر رہے ہیں. جی, اس پر میں ایک عجیب فکس میں ہوں. میری صورتحال بڑی عجیب ہے. اچھا, یعنی میرا جو اسیسمنٹ ہے تجربات کی روشنی میں اور انالیسز کے طور پر وہ ڈیفرنٹ ہے, اور میری خواہش اور آرزو ڈیفرنٹ ہے.
انالیسز مختلف ہے، خواہش، آرزو اور دعا وہ مختلف ہے. دعا یہ ہے کہ میرا انالیسز غلط ثابت ہو، اچھا، میری خواہش اور آرزو یہ ہے کہ میری اسیسمنٹ غلط ثابت ہو، اور اللہ کے حضور دعا یہ ہے کہ جو میں اندازہ کر رہا ہوں وہ اندازہ غلط ہو، اور فیصلہ وہ آئے جو قوم کے حق میں، مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے. جو لوگ توقع کر رہے ہیں، میں تو سٹل ابھی اسی رائے پر ہوں جو پہلے دن میں نے دی وہ تھی، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کی. اچھا، اب مجھے جو لوگ عدل اور انصاف اور ٹرانسپیرنسی اور حکمرانوں اور طاقتور طبقوں کے بہت بڑے محاسبے کی توقع کر رہے ہیں، اور قانون بھی توقع کرتا ہے اور آئین بھی توقع کرتا ہے اور ضمیر بھی توقع کرتا ہے، اور عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ محاسبہ ہو اور یہ نشانہ بنے ایک قانون کے اندر ایک محاسبے کا، اور کک آؤٹ ہوں اور ڈسکوالیفائی ہوں اور جیل کے پیچھے ہوں، اور پتہ چلے کہ کرپٹ لوگوں کا محاسبہ ہونے کی بھی کوئی مثال اس ملک میں قائم ہو سکتی ہے. تقاضا تو یہی ہے، طاقتور لوگوں کی. لیکن اللہ بہتر کرے، اللہ توفیق دے کہ ایسا ہو جائے ہمارے ملک میں، اللہ کرے ایسا ہو جائے ہمارے ملک میں. اچھا، بڑی بات ہوگی اگر ایسا ہو گیا. لیکن لگتا اب نہیں آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف جی، کہ ان کو یا جو تجربات ہیں اب تک کے جو تجربات ہیں وہ اب میں ان میں پڑھوں گا تو بڑا وقت لگ جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارا ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، جی وہاں بالکل، اس سب ملک بری کا ہو گئے، کوئی گلو بٹ عدالتی بھی ادارہ بری ہو نہیں گیا. بولا، جی، بولا ہی نہیں ہے. اندھیر نگری میں گلو بٹ جس میں بری ہو گیا، اور ہمارے 580 بے گناہ کارکن عدالتوں کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے، ہمارے 10 سے 15 لوگ جیل میں ہو گئے، سزا یافتہ ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ انہوں نے 14 کارکن مارے ہیں. یعنی ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ہمارے ہی کارکنوں کو جیل میں بھیجا ہوا ہے، اور 580 آدمی عدالتوں کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. لاشوں کو، شہیدوں کو انصاف نہیں ملا، گلو بٹ کو مل گیا ہے، اور جو بڑے کارکردہ ہیں، جو پورے منصوبہ ساز ہیں، ان کو طلبی نہیں ہوئی، اور آئی جی سمیت کوئی پیش نہیں ہوا عدالت میں، ان کے گرفتاری کے سمن جاری نہیں ہوئے، وارنٹ جاری نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ تو انصاف کے قانون یہ ہیں. رائٹ. اللہ کرے دوسری طرف انصاف کیسے مضبوط ہوتا ہے، ہو جائے. پھر بڑی کمیشن رپورٹ ہے، قاضی عیسیٰ کی کمیشن رپورٹ آئی ہے، جی، مگر قانون بے بس ہو گیا ہے. وہاں اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ اتنے جابر، اتنے فرعون صفت، ان کے پنجے اتنے مضبوط ہیں کہ انہوں نے جکڑ کے رکھ دیا ہے. قاضی عیسیٰ کمیشن کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے، انہوں نے کہا پیسہ کھایا جا رہا ہے، نظریاتی طور پہ دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، نیشنل ایکشن پلان کے پہ کام نہیں ہو رہا، مگر کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں. اللہ کرے قانون محاسبہ کرے، میری دعا ہے. ٹھیک. اب آپ کا سوال کہ دھچکا ہوگا، دھچکا تو کامران شاہد صاحب یقیناً ہوگا، دھچکا. لیکن یہاں ایک آگے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ دھچکا کس قسم کا ہوگا؟ مجھے کلیئرٹی نہیں، اس لیے کہ نظام اگر وہی برقرار رہتا ہے تو یہ نظام تو دھچکا پروف ہے. یہ نظام تو سینکڑوں دھچکوں کو کھا پی جانے والا ہے. اس نظام میں تو اتنی گنجائش ہے کہ 1000 دھچکے بھی لگیں وہ نظام بیکار کے طور پہ بالکل ہضم کر جائے گا. اگر نظام یہی ہے، الیکشن کمیشن یہی ہے، آرٹیکل 62 63 کا نفاذ نہیں ہے، اور نیب یہی ہے، اور ایف بی آر یہی ہے، اور ادارے یہی ہیں، اور الیکشن کا سٹرکچر یہی ہے، اور پورا نظام اوپر سے نیچے تک وہی آوا کا آوا گلا سڑا ہوا گندا اور خلیز ہے، تو یہ برطرف ہوں گے. پھر اگلی بات رائے منڈ میں بیٹھ کے پھر وہ سارا کچھ کنٹرول کریں گے. اس کے بعد نظام کو دھچکا لگنا چاہیے، جس نظام نے آئین کو گرفتار کر رکھا ہے، جس نظام نے شفافیت کا خاتمہ کر رکھا ہے، جس نظام نے باکردار متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کو نمائندگی کے طور پہ اوپر آنے سے روک رکھا ہے، جس نظام نے دھن دوس دھاندلی غنڈہ گردی دہشت گردی بدمعاشی اس کی جو ساز باز اور دہشت گردوں کے ساتھ ساز باز، اس کی بنیاد پر پورا اقتدار حکومت سیاست اس کی کامیابی کی ضمانت دے رکھی ہے. یہی جیتتے، یعنی دہشت جیتتی ہے، غنڈہ گردی جیتتی ہے، بدماشی جیتتی ہے، پیسہ جیتتا ہے، دہشت گردی کے ساتھ سیاست کی ساز باز جیتتی ہے. یہ جیتنے والے ایلیمنٹ ہیں. تعلیم ہارتی ہے، علم ہارتا ہے، کردار ہارتا ہے، پرہیزگاری ہارتی ہے، کریکٹر ہارتا ہے، انٹیگریٹی ہارتی ہے، ٹرانسپیرنسی ہارتی ہے، آنیسٹی ہارتی ہے، کیپیبلٹی ہارتی ہے، قابلیت ہارتی ہے، بدماشی جیتی ہے. اگر نظام یہ ہے تو ایک دھچکا لگے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ لاسٹ ٹائم میری جب آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت پیناما کی ہیئرنگ چل رہی تھی،
اور ابھی obviously آرگیومنٹ ختم نہیں ہوتے. اب جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پیناما کیس جو ہے اس کے تمام دلائل دونوں سائیڈ سے پورے ہو چکے ہیں, عمران خان صاحب کے وکلا کی طرف سے, جماعت اسلامی, اور نواز شریف صاحب اور ان کے بچوں کے وکلا کی طرف سے بھی. تو اس وقت خیر اب آپ کا اپنا اسیسمنٹ, جو دلائل دیے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ججز کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا یا مشکل نہیں ہوگا اتنا, جو خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی طرف سے دلائل آئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ان کا کوئی لنک ظاہر نہیں ہو سکا پیناما کے ساتھ, ان کے بچے جو ہیں ان کا بھی ان کے وکلا نے یہی کہا ہے کہ بیسیکلی قطر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, وہیں سے پیسہ آیا, ٹھیک ہے بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے لیکن سارا کچھ لیٹر کے ذریعے پروف کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے, کیس ہے ان کا, اگر ہے تو کس بنیاد پہ ہے؟ دیکھو جی, وہ ان کے وکلا خود ان کا اپنا کیس ختم کر چکے ہیں. وکلا انہیں جیل میں بھیج چکے ہیں. اگر تو ان دلائل پر صحیح فیصلہ ہو تو جیل بھیج چکے ہیں. کامران شاہد صاحب وکلا سے بھی پہلے نواز شریف صاحب خود اپنے آپ کو جیل بھیج چکے ہیں, جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کی ہے اور تسلیم کر لیا ہے آپ چوری کے مال کو, اور پھر جو شہادتیں دی ہیں اور قطری کا خط دیا ہے وہ جیل بھیجنے کے لیے اپنی خاطر سفیشینٹ سامان فراہم کر چکے ہیں. ان کے بچے بھی انہیں جیل بھیج چکے ہیں جنہوں نے طرح طرح کے انٹرویوز میں اپنے بیانات متضاد دیے ہیں. اور پورا کیس اگر دیکھیں تو کرپشن ثابت ہے, منی لانڈرنگ ثابت ہے, کنسیلمنٹ آف فیکٹ ثابت ہے, اور تمام 7-8 جرائم ثابت ہیں, سارے کے سارے. ٹریل ثابت نہیں ہوئی, شفافیت ختم ہو گئی ہے, کرپشن ڈس آنیسٹی ثابت ہو گئی ہے, اور غلط بیانی کرنا, جھوٹ بولنا پارلیمنٹ کے فلور پر بھی, قوم کے نام تقریر پر بھی, اور سپریم کورٹ میں بھی, تینوں جگہ جھوٹ ثابت ہو گیا ہے. اور ایک جعلی دستاویز دے کر سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا گیا, جعلی دستاویز ایک شخص کی, قطری شہزادے کی, اور جس نے پوری سابقہ ایویڈنس کے خلاف ایک نیا رخ بنا دیا ہے, اور اس رخ کا بھی کوئی پیندہ نہیں ہے. اگر ان اینگل سے دیکھیں یہ دلائل تو نواز شریف صاحب کے لیے نہ صرف برطرف ہونا بلکہ اس کے سزا کے طور پہ جیل جانا اور فار ایور ڈسکوالیفائی ہو جانا ان ساروں کا ثابت ہوتا ہے. یہ تو ایک اینگل ہے. ٹھیک, لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک عوام کے, ملک اور قوم کے حق میں کچھ بہتر کرے. اب صورت یوں ہے, اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں, یہ تو ہے نا ان کے دلائل جو نواز شریف صاحب اور ان کے وکلا اور ان کے بچوں نے اور اس فریق نے دیے. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کے آپ غور کریں, ہر روز سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان جو سوال کرتے رہے ہیں, ان سوالات کی ایک فہرست تیار کر لیں. ان سوالات نے انہیں اتنا ننگا کر دیا ہے, اتنا ننگا کر دیا ہے, اتنا ایکسپوز کر دیا, ہر روز سوال کرتے رہے. ان کے تضادات انہوں نے اچھالے ہیں, ان کی مختلف سٹیٹمنٹس کے درمیان کنٹرڈکشنز اچھالی ہیں, ان کے درمیان لنک نہیں بن رہا اچھالا ہے, مختلف بیانات کو اچھالا ہے. ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے بیانات کو ہائی کورٹ کے جج صاحبان روز بیان کرتے رہے ہیں, اور قطری شہزادے کی باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک ایک سوال کر کے 20-50 سوالوں میں ان کو اتنا ننگا کر دیا ہے کہ ان کے جسم پہ کچھ چھوڑا نہیں ہے, لباس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ننگا کر دیا ہے. اب اتنا ننگا کر دینے کے بعد مجھے حیرت ہوگی کہ پھر اگر ان کو لباس پہنایا گیا, اچھا, اور یہ لباس میں باہر نکلتے ہیں اس کورٹ سے, تو بڑی حیرت ہوگی. توقع تو نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرے کہ عدل اور انصاف کا بول بالا ہو, آئین کا بول بالا ہو, اور جس طرح انہیں ننگا کیا گیا ہے اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کپڑا پہنا کر ان کو پورا ملبوس کر کے کیسے نکالیں گے. رائٹ, بڑی حیرت ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تاریخ کے بڑے اہم گواہ ہیں, اور آپ نے ہمیشہ گفتگو فرمائی جب بھی ریلیونٹ سینیریو آیا, ہم نے آپ سے پوچھتے رہے شریف فیملی کے بارے میں, آپ نے ہمیشہ گفتگو فرمائی. لیکن یہ بتائیے کہ اس پیناما کیس میں کہ 2 اہم اور کردار بھی ہیں. میں تیسرے کریکٹر پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف وہیں تک جا رہا ہوں, مذکر تک. حسین نواز, حسن نواز, آپ کو 1% ان کو آپ دے سکتے ہیں ڈاؤٹ کا شبہ کہ وہ دونوں بچے جو تھے وہ اس قابل تھے کہ جب وہ اس ملک سے باہر گئے 99 کے بعد, جب حالات خراب ہو گئے, کو جانا پڑا, تو انہوں نے شاید اپنی محنت سے, اپنے دماغ سے جو ہے وہ اتنا پیسہ کما لیا ہو جو کہ نواز شریف صاحب کے اوپر سکینڈلائز کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کی ان سے بھی تو ملاقات رہی ہوگی نا, ان کے بچوں سے آپ تو بہت کلوز رہے ہیں شریف فیملی کے. ان 2 بچوں میں شاید اتنی قابلیت ہو, کئی دفعہ ہوتا ہے بچے نکل آتے ہیں قابل بچے. نہیں, دیکھیے میں پرسنلی ان پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ بچے ہیں جی, وہ اتنے چھوٹے تھے, وہ میری انگلی پکڑ لیتے تھے, اتنے چھوٹے تھے, بچوں کی طرح, چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح چلتے تھے,
اور اولاد کی طرح ہیں، اولاد کی طرح تھے، میں ان پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جو مین تھیم ہے اس کو ایڈریس ضرور کرتا ہوں. آنسر از نو. اچھا، قطعی طور پہ آپ تو کہتے ہیں نا 1% بھی کیا یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے اتنا پیسہ کما لیا ہو؟ نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں 0.00001% بھی شک نہیں ہو سکتا کمانے کا. کیوں؟ وہ اس عمر میں تھے اور اس پوزیشن میں تھے کہ وہ ایسے، دیکھیے ایک عمر ہوتی ہے نا کسی بچے کے کمانے کی. جی. اب آپ چھوٹی عمر کے بچوں سے 40-50 سال کی عمر کے لوگوں کا کام لینا شروع کر دیں تو ایسا ہوتا نہیں. اچھا. اور پھر وہ بچے تھے، میں ان کو جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں ذاتی طور پہ. تو میں اگر کوئی کہے کہ انہوں نے خود کمایا ہے، وہ کمانے کے قابل نہیں تھے عمر کی وجہ سے بھی، اور پھر اور بھی اسباب ہوتے ہیں، تو یہ اگر کوئی بات کہے تو درست نہیں ہوگی. وہ ان کے والد صاحب کی کمائی ہے ساری، جو انہوں نے اللیگل طریقے سے پوری دنیا میں کما کے بچوں کے نام انہوں نے ساری ڈپازٹ کی ہے، بچوں اور بیٹی اور صاحبزادی اور بچوں کے نام. یہ ان کے والد صاحب کی کمائی ہے، پوری دنیا میں ان کی فیملی کی اور والدین کی، والد کی کمائی ہے جو بچوں کے نام کرتے رہے ہیں. اس ملک کا کلچر ہے کہ جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں وہ جتنی لوٹ مار کرتے ہیں جائیداد اپنے نام نہیں رکھتے. آپ نواز شریف صاحب کی ایک اپنی سپیچ کو یاد کر لیں، انہوں نے فرمایا تھا، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پاکستان پارلیمنٹ کے فلور پہ، کہ جو کرپشن کرتے ہیں وہ پیسہ اور جائیدادیں اپنے نام نہیں رکھتے. قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جی. انہوں نے سچ فرمایا تھا. جی. جو کرپشن کرتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جو کرپشن کرتے ہیں وہ کرپشن کی دولت اپنے نام نہیں رکھتے. انہوں نے درست کہا تھا کہ جو کرپشن کرتے ہیں وہ اپنے نام نہیں رکھتے، وہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں، بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں، تاکہ کل کے کہیں میرے بچوں کا کاروبار ہے، وہ اتنی مدت سے ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ کماتے رہیں، یہ ان کا بزنس ہے، میرا تو نام ہی نہیں ہے. بچے بالغ ہیں بھائی، بالغ تو اب ہیں، بالغ تو اب ہیں. سٹوری تو شروع ہو رہی ہے بھائی 80s کے اواخر اور 90s کے اوائل کی. سٹوری تو 80 کی دہائی سے شروع ہو رہی ہے آپ، اور آپ سٹیٹ اوے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں. تو اس طرح وہ جس زمانے کی کمائی ہے اس زمانے نہ وہ بالغ تھے نہ عاقل تھے اتنے. لہذا میں تو نہیں سمجھتا، یہ ایک کلچر ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے، ججز کو معلوم ہے، ایک عام آدمی کو معلوم ہے. سر ایک بڑا اہم سوال ڈاکٹر صاحب، باقی بھی جو پالیٹکس میں بیٹھے ہیں نا، پالیٹکس میں جی جی یہ جتنی لوٹ مار اور کرپشن کرتے ہیں یہ ان کے فرنٹ مین ہیں، کسی اور کے نام رکھتے ہیں. اگر اپنے نام رکھیں تو یہ چوتھے دن پکڑے جائیں، یہ ان کا کلچر ہے. یہ بات ڈاکٹر صاحب، یہ آپ چلیں، آپ کا یہ پوائنٹ تو آ گیا، لیکن اس سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اب کیونکہ اب آرگیومنٹس کلوز ہو چکے ہیں نا پیناما کیس کے، تو جو کل آرگیومنٹس آئے ہیں وہ یا تو ان کے بچوں پہ آئے، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا، یا ان کے والد صاحب پر آئے. تو یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب پاسبل ہے نا، ججز یہ سوچ رہے ہوں کہ وکلا جو ہے نواز شریف صاحب کے، انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سارا بزنس جو تھا وہ نواز شریف صاحب کے والد کا تھا. 2004 تک جب تک وہ حیات رہے سارا بزنس، اور آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ میاں شریف صاحب جو تھے ان کے آگے تو نواز شریف صاحب بول ہی نہیں سکتے تھے، ادب کی وجہ سے، لحاظ کی وجہ سے جو کرتے تھے وہ کرتے تھے میاں شریف صاحب. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا وہ خدا نخواستہ غلط کام کرتے تھے، لیکن بزنس میں ایون ان کا تو نام یہ بھی تھا میاں شریف صاحب کا اس حوالے سے کہ سیاست میں بھی وہ کبھی کبھی اثر انداز ہوتے تھے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. تو میاں شریف صاحب جیسی اوور پاورنگ شخصیت کی موجودگی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ، اور جو ان کا پلی بھی ہے نواز شریف صاحب کا، سارا بزنس وہی نہیں چلاتے ہوں گے میاں شریف صاحب؟ تو جو کچھ بھی ہے وہ ان کے اوپر نہیں ہے، بجائے اس کے کہ نواز شریف صاحب کو گھسیٹا جائے بیچ میں؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے دو قسموں کی شخصیتوں کو فرنٹ کے طور پہ رکھا ہے. جی. ایک اپنے والد بزرگوار والد مرحوم کو، اس لیے کہ وہ مرحوم ہیں. اب فوت شدہ آدمی سے تو کوئی جا کے انکوائری نہیں کر سکتا قبر سے اٹھا کر. جی. ایک آدھا ملبہ، پنجابی میں ملبہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، آدھا ملبہ والد مرحوم والد بزرگوار پہ ڈال دیا ہے چونکہ وہ قبر میں ہیں، اب ان کی انکوائری نہیں ہے. آدھا ملبہ اپنی اولاد پہ ڈال دیا ہے جو کہ بیرون ملک ہیں. ٹھیک. تو یہ تو اندھے کو بھی نظر آتا، اتنی بات تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے، اور بڑے بے شعور آدمی کو بھی یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے جو ان کے اخراجات اور اتنے جو سارا نظام ہے، اب ان کے اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو عرصہ دراز سے جو پوچھے تو کہتے ہیں یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. لوٹ مار کرنے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ 15 20 25 اور نمونے پکڑ لیں.
पकड़ ले। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे जरा मुख्तलिफ था। उनकी जायदादें, डॉक्टर साहब, उनकी माजरत के लूट साथ मार मेरा के सवाल करप्शन के मुख्तलिफ था पैसे आपसे, सब और लोगों के पास पड़ेंगे। सर मेरा आपसे सवाल मुख्तलिफ था, वो आप सही फरमा रहे हैं कि लोग इस तरह करते होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि मियां शरीफ साहब बड़े पावरफुल रहे अपनी फैमिली के अंदर, और उनकी मौजूदगी में जो है कोई बात ही नहीं कर सकता था। आप ये बात मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। तो उनकी मौजूदगी में अगर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि सारा बिजनेस उनका था और उनका कंट्रोल था, वो उसके जिम्मेदार हैं, तो ये बात आपके ख्याल में सही बात नहीं होगी? क्योंकि मियां शरीफ साहब थे इतने पावरफुल अपनी फैमिली में। मैं बताता हूं जी। ऐसा नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो ठीक है, पावरफुल पर्सन थे, मगर उनका जो कंट्रोल तो उन्हीं हदों तक था ना, जो उन्होंने मिलें लगाई, जो उन्होंने पर्सनली बिजनेस बनाए, जो उन्होंने बिजनेस किए, वहां तक तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। डिसीजन मेकिंग में भी ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन जब आप वजीर आला बन जाते हैं और 80 की दिहाई में वजीर आला रहते हैं, और वजीर आला के तौर पे आप फिर बाहर मरासिम शुरू करते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, फिर आप वजीर आजम बन जाते हैं और पूरे 90 की दिहाई में ऑफ एंड ऑन प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। जब पावर में आते हैं तो बैरून मुल्क जब दौरे करते हैं, बैरून मुल्क जायदादें बनाते हैं, बैरून मुल्क जब खरीदते हैं, बिजनेस एम्पायर बनाते हैं, उसमें तो वालिद का दखल नहीं रह जाता ना। वो तो उम्र रसीदा हो गए थे, वो तो अपनी फैक्ट्री, अपनी बिजनेस की हद तक तो इन्वॉल्वमेंट थी। जब आप बिजनेस को बैनुल अक़वामी सतह पे शुरू कर देते हैं, उधर अमेरिका में करते हैं और वहां से न्यूजीलैंड तक जाके करते हैं, फिर बरतानिया और यूके में वो तो सफर ही नहीं करते थे, न वो अमेरिका जाना, न उन्होंने बरतानिया गए, न वो यूरोप गए, न वो आपके न्यूजीलैंड गए, न वो अरब कंट्रीज में। वो तो पूरी दुनिया में सफर करके बिजनेस नहीं करते थे। उनके बिजनेस के तो स्पॉट्स थे, जहां तक वो इन्वॉल्व थे, वही उनका कंट्रोल था। जब आप इक्तिदार में आकर पूरी दुनिया में ठेके करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां से कमीशन लेते हैं, और जब आप कंपनियां बनाते हैं, ऑफशोर कंपनी, और डायरेक्ट सरमाया वहां मुंतकिल करते हैं, और ऑफशोर कंपनियों के नाम पे बाहर जायदादें बनाते हैं, अब यहां तो वालिद साहब का कोई दखल नहीं रह गया। ये सारा कुछ आपका अपना किया करता है। और जब आप करते हैं तो अब अपनी औलादों के नाम और अपने फ्रंटमैन के नाम शुरू कर देते हैं। अब वाले साहब को बदनाम करना नहीं है, अब उनके नाम को घसीटना जायज नहीं है। मियां शरीफ साहब औलाद की पोजीशन मैंने वैसे समझा दी। ये सीधा सीधा मियां शरीफ साहब को घसीटना इसमें जायज नहीं, नाजायज होगा। ये वालिद की हुई एहसानात की नाफरमानी होगी, और उनके साथ ज्यादती होगी, गुस्ताखी होगी, और जुल्म होगा कि उन्होंने एक अच्छा वक्त गुजारा, दुनिया से रुखसत हुए, आपने पूरी दुनिया में करप्शन की, पूरी दुनिया में इक्तिदार में आकर बतौर वजीर आला, वजीर आजम अब मरहूम वालिद के नाम डाल दें तो बड़ी ज्यादती है। ऐसा मैं उन्हें नसीहत करूंगा, खुदा के लिए बैठ के कभी सोचें, खुदा के लिए सोचें, ऐसा करना जेब नहीं देता। ब्रेक लूंगा जी। डॉक्टर ताहिर कादरी साहब से गुफ्तगू जारी है। व्यूअर्स, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मेरे सामने नवाज शरीफ साहब की कुछ दिन पहले की लीड स्टोरी मौजूद है। उन्होंने कहा कि रद्दुल फसाद का फैसला वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, वोट भारत से दोस्ती की बुनियाद पर लिया, भारत के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब का विजन है दुश्मनों को दोस्त बनाना, जिस तरह ट्रंप का विजन है रशिया को दोस्त बनाना, तो इसमें बुरी बात क्या है अगर वो कह रहे हैं कि मेरे वोट ही इस बुनियाद पर लिया लोगों से, और मैं इसलिए चाहता हूं कि भारत से दोस्ती हो और ताल्लुकात बढ़ें। और मेरे ख्याल से इसीलिए कुलभूषण यादव का भी इशू जो है इतना बढ़ गया है कि अब खास तौर पर सरताज अजीज साहब को कहना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आएंगे, जब भी आएंगे, और आने के बाद जो है वो कुलभूषण यादव का नाम भी लेंगे। ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। देखिए, बात यह है, नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम यह है कि जब वो कोई चीज भी कहते हैं जी, न उन्हें पता होता है मैं क्या कह रहा हूं, और न वो अपने अल्फाज का माना समझते हैं, न मुराद लेते हैं। अच्छा। उनकी किसी बात में कोई संजीदगी, आप इसी नेशनल एक्शन प्लान को ले लें, अब 24 घंटे देखते रहते हैं, वो हर रोज बयान देते हैं, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर के, पूरे मुल्क में अमन कायम हो गया है, दहशतगर्दी का खात्मा हो गया है। उन्हें पता ही नहीं मैं मुंह से क्या कह रहा हूं। पूरे मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो गए हैं, तरक्की हो रही है, उन्हें मालूम नहीं क्या कह रहा हूं। तालीम की तबाही है, सेहत की तबाही है, हर रोज एहतजाज हैं, मेरिट्स नाम की कोई शय नहीं है, कानून है नहीं, अदल है नहीं, किसी की जान व माल, इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
اور جاب پلاننگ نہیں ہے، ہیلتھ کے لیے پلاننگ نہیں ہے، سوشل سیکٹرز میں پلاننگ نہیں ہے، ایجوکیشن کا وجود ختم، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہر آدمی اپنی کابل سے اللہ کے توکل پہ زندہ ہے اس ملک میں، اور صرف ان کا ایک مخصوص 2-3 پروجیکٹ ہوتے ہیں جس سے مال بناتے، وہ کرتے چلے جاتے ہیں. دہشت گردی ملک میں تباہی پر ہے. نیشنل ایکشن پلان کو انفورس نہیں کیا، اس کو بجٹ نہیں دیا، اور پھر وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں اس پر ووٹ اس لیے اس بنیاد پہ ووٹ لے کے آیا ہوں. ہی جسٹ ٹاکس میننگ لیس. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اب رد الفساد کی بات آپ نے ضمن میں کی. میں پوچھتا ہوں کہ ضرب عضب آپریشن کا کیا بنا؟ کم سے کم کوئی حساب تو قوم کے سامنے رکھا جائے نا. نواز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں ضرب عضب کا کیا بنا؟ اس کے نتائج کہاں تک پہنچے، کہاں تک نہیں پہنچے؟ اب ضرب عضب کیا برقرار ہے یا ختم ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ رد الفساد نے لے لی ہے؟ رد الفساد کا ایریا کیا ہوگا کام کا؟ ضرب عضب آپریشن بتایا تو جائے، ختم کر کے نیا فیز شروع کیا ہے، یا ان کے نتائج کو محفوظ کرنے پریزرو کرنے کے لیے رد الفساد شروع کیا ہے؟ اور اگر رد الفساد ہے تو وہ فساد پنجاب میں ہے یا پنجاب سے باہر ہے سارا؟ اصل الفساد تو پنجاب میں ہے. اصل الفساد الفساد تو پنجاب میں ہے. اصل الفساد تو ان کی حکومت میں ہے، شریف برادران کی حکومت. دہشت گردی کی کامران شاہد صاحب ساری نرسریاں پنجاب میں ہیں، دہشت گردوں کے اڈے سارے پنجاب میں ہیں، کل لشکر پنجاب میں ہے، کل لشکر. پنیریاں پنجاب میں ہیں، ان کے مراکز پنجاب میں ہیں، نظریاتی فروغ سارا پنجاب سے ہے. بھاگ کے آنے والوں کو تحفظ پنجاب میں ملتا ہے. 2 ہی جگہ ہیں، یا بھاگ کے افغانستان جاتے ہیں تو بارڈر کے پار ہو جاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہر دہشت گرد افغانستان سے آ رہا ہے. تو بھائی افغانستان سے آ رہا ہے تو افغانستان کے لوگ پہلے تو نہیں آتے تھے، تو یہ بیچارے پختونوں پر ویسے الزامات پاکستان کے اندر کے لوگ فساد کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ پختونوں میں ویسے الزامات لگا دیے ہیں. یا میں آپ تو کہیں پنجاب میں زیادہ ہے کام خراب. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یا افغانستان سے آتے ہیں اور یا پنجاب میں آ کے چھپ جاتے ہیں. پنجاب میں آپریشن کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور جب بھی 2-2.5 سال گزر گئے، اگر پنجاب میں آپریشن ہوتا تو ضرب عضب بھی کامیاب ہو جاتا اور رد الفساد کی نوبت بھی نہ آتی. پنجاب اصل الفساد ہے، الفساد ہے. فرقہ واریت کا فساد وہاں، تنگ نظری کا فساد وہاں، دہشت گردی کا فساد وہاں، قتل و غارت گری کا فساد وہاں، اور باقی نظریاتی دہشت گرد تنظیموں کی جڑ اور نظریاں وہاں، اور ان کے اوپر امبریلا وہ نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی ذاتی خاندانی بادشاہت ہے. ان کا ان کے ساتھ الائنس ہے، 100% ان کا الائنس ہے. یہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے. اگر آپ کی بات درست ہے سر، ان کو فائدہ کیا ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو ٹیررسٹ کے ساتھ الائنس کرنے کا؟ اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ کرنا چاہیے اور قوم کو سمجھنا چاہیے. ایک سوال بنتا ہے کہ ان کو کیا فائدہ ہے اس کا، ایک سوال ابھرتا ہے. ہاں میں سمجھاتا ہوں کہ فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے کہ ملک میں قومی سیاست ختم ہو چکی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ صوبائی سیاست ہے ساری. پیپلز پارٹی کا جو ہے کانسٹیچوئنسی وہ سندھ ہے، اور نواز شریف صاحب کی کانسٹیچوئنسی پنجاب ہے. بلوچستان کامن ہے. کے پی کے آپ کے سامنے ہے. اب اس وقت پی ٹی آئی اور کچھ لوکل اور جماعتیں ہیں. نواز شریف صاحب کو پورے ملک کا وزیر اعظم بننے اور پورے ملک کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف پنجاب میں جیت چاہیے. صرف پنجاب میں 65% سیٹیں، یہ میں جواب دے رہا ہوں، صرف پنجاب کی ہیں. جو شخص پنجاب میں اوور ویلمنگ میجورٹی لے جائے پنجاب میں، وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے اور وہ پنجاب کی حکومت بھی بنائے گا. اور پنجاب میں وزیر اعظم اس لیے بنے گا کہ اگر پنجاب میں میجورٹی لے لی تو پیپلز پارٹی اگر سندھ میں جیتی حکومت بنائی تو پیپلز پارٹی کے خلاف بھی تو کوئی ایم این اے ایم پی اے ہوں گے نا سندھ میں جیتنے والے. وہ لامحالہ پنجاب سے آنے والے کے ساتھ ہو جائیں گے، اینٹی پیپلز پارٹی جائیں گے، وہ نواز شریف کو ووٹ دیں گے. کے پی کے میں جن کی اکثریت ہوگی تو جو ان کے اینٹی گروپ ہوں گے، جو ان کے خلاف جائیں گے، وہ لامحالہ نواز شریف صاحب کو ووٹ آئے گا. فاٹا کے جو ووٹ ہیں ہمیشہ اسلام آباد کو آتے ہیں جو اکثریت لے. بلوچستان بھی اسلام آباد کے ساتھ اکثریت کے ساتھ چل پڑتا ہے. آپ کو پنجاب میں اکثریت چاہیے، پنجاب میں تو پھر
پھر کے پی کے سے، بلوچستان سے اور سندھ سے تینوں اپوزیشن پارٹیاں جو ہوتی ہیں یا ممبر، وہ سارے آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کی 2/3 اکثریت بن جاتی ہے. Right. اور فاٹا کے بھی آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، اب گلگت بلتستان کے بھی آ جائیں گے، لہٰذا آپ 2/3 اکثریت بنا کے پورے ملک کے حکمران بنتے ہیں. اب پنجاب کی اکثریت کے لیے ضروری ہے پورے پنجاب کی کانسٹیچوئنسیز کو مینج کرنا. یہ جو شمالی پنجاب ہے یا جو جنوبی پنجاب کہتے ہیں، جو پڑا ہوا ہے سارا، جی. جو گڑھ ہے سارا دہشت گردوں کا، انتہا پسندوں کا، ان کی نرسریاں ہیں. وہاں ہر کانسٹیچوئنسی میں نظریاتی طور پر یا خوف زدگی کے طور پر، میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں، یا نظریاتی اعتبار سے یا خوف زدگی کے اعتبار سے، خوف اور ڈر، جی کسی نہ کسی شکل میں 5، 7، 8، 10 ہزار تک ووٹ وہ مینج کرتے ہیں. نظریاتی انتہا پسند اور دہشت گرد 5، 7 ہزار سے 10، 12 ہزار ووٹ وہ مینج کر لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں. اور وہ بے شمار کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کا امیدوار کھڑا ہوگا یا مد مقابل پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کا یا کسی اور جماعت کا ہوگا، اور جہاں 5، 7، 8 ہزار 10 ہزار کا مارجن رہتا ہے جن کانسٹیچوئنسیز میں، وہ مارجن پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا ووٹ چاہیے. وہ ایکسٹرا ووٹ لینے کے لیے 25، 30، 40 کانسٹیچوئنسیز ہیں، وہ دہشت گردوں کے زیر اثر ہیں، انتہا پسندوں کے زیر اثر ہیں، یا ان کے سپورٹرز کے زیر اثر ہیں، یا ان کے نظریاتی لوگوں کے زیر اثر ہیں. وہ ان کے زیر اثر ہیں. ان کو اپنے ساتھ ملا کر وہ 30-40 کانسٹیچوئنسیز کو اس کی جیت کو انشور کرتے ہیں. جب وہ ان کی جیب میں آتی ہیں تو پورے پنجاب کی اوور ویلمنگ میجورٹی آتی ہے، اس سے پورے پاکستان کی میجورٹی بنتی ہے. یہ ہے ان کی مجبوری کہ یہ دہشت گردوں کو کبھی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. آپ نے پنجاب کا الیکٹڈ منظرنامہ پیش کیا ہے، الائنس آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کیوں بناتے ہیں آپ کے نزدیک دہشت گردوں کے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ گفتگو سن رہے تھے، ان سے آپ آبویسلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ایگری بھی کر سکتے ہیں. آج کے لیے یہی کچھ، ہمیں دیجیے اجازت.